شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس میں ایک بات انتہائی عجیب ہے کہ مکہ سے آپ بیت المقدس آئے۔ مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے، اس کی جو مسافت ہے، وہ 40 رات ہے۔ 40 رات، جسے رات کے ایک قلیل حصے میں طے کرا دیا گیا۔ اسرا بنبیہ بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں یہ فاصلہ طے کرا دیا گیا۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ 40 دن کا فاصلہ چند منٹوں میں کرا دیا جائے۔ عقل کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لے جانے والا کون ہے؟ جی اسرا، رب نے سیر کرائی، تو رب کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہیں، رب کے لیے تو ساری چیزیں ممکن ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مستحیل اور امپاسبل تو ہے نہیں، لہذا اس نے اسرا کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، کس نے؟ اس نے، یعنی اللہ نے۔ تو لہذا 40 راتوں کا فاصلہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہو جانا عقلاً تو مستحیل ہے، لیکن یہ محال اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سیر کرانے والا ہمارا رب ہے، جس کے ہاتھ میں وقت کی رفتار ہے۔ جی، وقت کی رفتار جس کے ہاتھ میں، اس نے سیر کرائی۔ رفتار کو بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹا بھی سکتا ہے، اور یہ عقل سے ثابت ہو نہ ہو، نقل سے تو ثابت ہے۔ اور وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَقْلِ، نقل صحیح عقل کے اوپر مقدم ہے، اس لیے کہ نقل غلطی نہیں کر سکتی، عقل سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے نقل معصوم ہے، عقل معصوم نہیں ہے۔ لہذا جب یہ ایسی ذریعے سے ثابت ہے جو معصوم ہے، تو اس کو مان لینے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی امپاسبلٹی نہیں ہے۔ جی، ایک بات تو یہ معلوم، بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں، کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے مکہ۔ رات کے ایک معمولی حصے میں اتنا لمبا سفر کرا دیا گیا۔ ایک نقطہ اور، اسرا کے ساتھ جو حرف آیا ہے بے عبدہ، بے، الباء للالصاق، بے جو ہوتا ہے وہ الصاق کے لیے آتا ہے،
الصاق یعنی ملنا. جیسے حدیث میں ہے کہ جب نماز میں لوگ کھڑے ہوں تو ایک ساتھی کو اپنے دوسرے ساتھی کے قدم سے قدم ملا لینا چاہیے. وہاں یلزقو ہے جو یلصقو کے معنی میں سے ملا دینا ہے، ملا دینا ہے، اس کو الصاق کہتے ہیں. نکتہ یہ ہے کہ اس پورے سفر میں آپ مکمل ہماری نگرانی میں رہے ہیں. مکمل یہ سفر ہماری نگرانی میں ہوا ہے بائے الصاق. اور بائے الصاق کا ایک مفاد یہ بھی ہے کہ ہماری معیت خاصہ آپ کے ساتھ رہی ہے جی، ہمارا علم آپ کے ساتھ رہا ہے اور ہماری قدرت آپ کے ساتھ رہی ہے جی. اور جہاں اللہ کا علم اور اس کی قدرت ایک ساتھ ہو جائے وہاں کوئی چیز مستحیل نہیں ہوتی. قدرت وقت کو کہہ دے کہ رک جا، وقت رک گیا، رکتے ہوئے بھی چلتا رہے، ہذا ممکن، دس از پاسبل. رک جا مگر چلتا رہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ رک جا مگر چلتے رہے. اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فاللیل افضل من النہار من سبیل الاجمال علی سبیل الاجمال. رات یہ دن سے افضل ہے اس لیے کہ یہ مبارک سفر اور یہ حیرت انگیز معجزہ رات میں ظہور پذیر ہوا ہے. اور رات کی فضیلت یوں بھی ہے دن کے اوپر کہ رمضان کے اس مہینے میں ایک رات ہے، ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے. فاللیل افضل من النہار، تو رات دن سے افضل ہے علی سبیل الاجمال. اللہ. اور یہ رات ہی ہے کہ جب اس کا ثلث لیل رہ جاتا ہے، آخری تہائی حصہ، تو رب تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو دعا کرے مجھ سے میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون ہے وہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رات ہی میں ہوتا ہے، وہ بھی رات کا جو تہائی حصہ ہے اس کے آخر میں ہوتا ہے. یہ فاللیل افضل من النہار، سو رات دن سے افضل ہے. اچھا، یہ سفر کیسے ہوا؟ ایک سواری کے ذریعے ہوا جس کا نام براق. براق گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، ایسا. تو یہ سواری اور برق سے مشتق ہے. اور برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، بجلی کی رفتار سمجھتے ہیں آپ جی. براق برق سے مشتق، یعنی اس کی رفتار منتہائے نظر تک تھی. ایک قدم یہاں رکھ رہا ہے تو دوسرا قدم جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں رکھتا ہے جی. نکتہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی سفر میں جائے تو توشہ اپنے پاس رکھ لے، اسی کا نام توکل ہے. اسباب اختیار کرنا چاہیے جی جی. تفویض الامر الی اللہ مع طاعت الاسباب، اسباب اختیار کرنے کے بعد آدمی اللہ پر توکل کرے. دیکھیے یہاں پر اللہ چاہتا تو بغیر کسی سواری کے بھی یہ سفر کرا سکتا تھا، مگر سواری بھیج کر کے اس پر سفر کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے. اسباب اختیار کرے پھر اس کے بعد رب پر توکل کرے، رب پر بھروسہ کرے. اقلھا ثم توکل، پہلے اونٹ کو بات پھر بھروسہ کر اللہ پر. اور اس سے پہلے ایک آپریشن کیا گیا جو نقل صحیح سے ثابت ہے حدیث سے. یہ دنیا کا عجیب و غریب آپریشن ہے.
ہارٹ جب سرجری ہوتی ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اس ہارٹ سرجری کے بعد آپ کا دل اور قوی ہو گیا ہے. یہ عجیب و غریب آپریشن ہے یہ جی. اور حدیث میں ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, چاک کرنے کے بعد پورا دل نکال لیا گیا. اللہ, پورا دل نکال لیا گیا. نہ وہیں آکسیجن کا کوئی ذریعہ ہے, نہ اور کوئی آلہ موجود ہے آپریشن کا. سینہ چاک کر کے دل نکال لیا گیا. اور تب بھی آدمی زندہ ہے, دل نکالے جانے کے بعد بھی. دل کو مکمل نکال لیے جانے کے بعد دل کی دھڑکن تو ہے ہی نہیں وہاں, آدمی زندہ کیسے ہے؟ یہ بھی عقل نہیں مانتی. مگر چونکہ یہ آپریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوا ہے سو ممکن ہے, دس از پاسبل جی. اور دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا. تستم من ذہب, سونے کے تشت میں. سونا ہی کیوں, شیشے کے تھال میں کیوں نہیں؟ لأن الذهب اثقل الجواہر. میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک بک پڑھی, الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء. معراج ہی کے اوپر پوری کتاب ہے ان کی, عربی میں ہے. الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء. انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ کیوں؟ لأن الذهب اثقل الجواہر. اس لیے کہ سونا یہ سب سے ہیوی, سب سے اثقل, ثقیل یہ میٹل ہے. یعنی the gold is heavier than other metals. جی, یہ سونا جو ہوتا ہے یہ دیگر میٹلز دھاتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ثقیل ہوتا ہے. اور ایک نکتہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال سونے کی سی ہے کہ اگر اسے بھٹی میں ڈال دیا جائے, کتنا بھی تپایا جائے اس کا رنگ نہیں بدلتا, اور کتنا بھی تپایا جائے اس کے وزن میں کمی نہیں آتی ہے. کیا بات ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو عام نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی سونے کا محل بنا سکے. لا 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 لا, مکمل ایک ایک چیز سونے کے ہو, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آؤ, پورا پورا محل سونے کا دیتے ہیں جی. لِأَنَّهَا أَثْقَلُ الْجَوَاهِرِ. آپ کے دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا کیونکہ سونا دیگر میٹلز کے مقابلے میں, دیگر جواہر کے مقابلے میں ہیوی ہے, ثقیل ہے. اور زمزم کے پانی سے دھلا گیا. پتہ یہ چلا ماء زمزم ماء مبارک, مائے زمزم مبارک پانی ہے جی. اس میں پیاس بجھانے اور تشنگی بجھانے کی قوت کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی ہے. اس کو پینے کے بعد آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہو. یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو ختم بھی نہیں ہوتا اور جس کے اندر کوئی بھی ایسا جرثومہ نہیں ہے جو انسانی زندگی کے لیے مضر ہو. اور سنا ہے, کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے, کہتے ہیں کہ اگر ایک بکٹ پانی کے اندر تھوڑا سا زمزم ڈال دیا جائے تو پورا پانی زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے, پورا پانی زمزم بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ماء زمزم ماء مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر آب زمزم پیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جو آپ نے آب زمزم پیا وہ ضرورت کی وجہ سے, بھیڑ تھی وہاں, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, لہذا آدمی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کبھی کبھی کھڑے ہو کر پانی پی لینا چاہیے جی. تو ہذا مسئلۃ الخلافیہ, یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ آب زمزم کو کھڑا ہو کر کے پیا جائے یا بیٹھ کر پیا جائے. اور یہ فیہ آیات بینات جو کہا گیا چوتھے پارے میں کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مائے زمزم بھی ہے, ختم نہیں ہوتا.
کئی ہزار سال ہو گئے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، ندیاں اپنا رخ بدل دیتی ہیں، اس پانی کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کم نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے۔ ماء مبارک ختم ہی نہیں ہوتا۔ برکت، النمو بڑھنا، برکت مانے بڑھنا، اور خیر کا ثابت رہنا، یعنی بڑھ رہا ہے اور وہ خیر موجود بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ تو ماء زمزم ماء مبارکن، زمزم کا پانی مبارک پانی ہے۔ اور پھر اس پانی سے دھل کر کے آپ کے دل کو وہیں پلانٹ کر دیا گیا اور سینے کو جوڑ دیا گیا۔ عجیب بات ہے، ٹانکے کے نشانات بھی تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلا ہوتا تو ہم آپ کے سینے پر آپریشن کے اسٹیچز کے نشانات دیکھتے، جیسے اسٹیچ لگائی گئی، سیا گیا ہے آپ کا، ہاں یہ بھی ہے، اسٹیچز پڑی ہوئی تھی، کیسے جبرائیل نے سلایا اس کو، جبرائیل نے سلایا اس کو۔ نشانات بھی نہیں رہتے، لیکن اللہ کو بتانا یہ تھا کہ آپریشن ہوا ہے، مانو یا نہ مانو آپریشن ہوا ہے، آثار تو موجود ہیں نا۔ جی جی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچے۔ یہ سفر ویسے بھی بہت حیرت انگیز ہے، اس میں ایک اور حیرت انگیز بات ہے۔ کیا؟ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع تھا یہ۔ جی، ایسا اجتماع کہیں ہوا ہی نہیں۔ مرے لوگ وہاں موجود ہیں، جو مر چکے ہیں سب زندہ وہاں موجود ہیں۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سارے انبیاء کرام موجود ہیں وہاں مسجد میں، اور سب باہر نکل کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کے انتظار، ہمارا نبی آ رہا ہے بولے تو سب منتظر ہیں۔ اور جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کو مصلی پر آگے بڑھا دیا گیا، آپ نے تمام انبیاء کرام کے امامت فرمائی، اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہوا اب کسی نبی کی شریعت قیامت تک نہیں چلنے والی ہے، اس لیے کہ چلتی امام کی ہے، مقتدی کی نہیں۔ جی، قیامت تک صرف آپ کی شریعت باقی رہے گی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء۔ اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے، اور یہ نماز نفل نماز تھی اور 2 رکعتیں تھیں۔ جی، اور یہ سفر روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ بھی تھا، روح مال جسد، اس لیے کہ عبد کا اطلاق، بندے کا اطلاق صرف روح کے اوپر نہیں ہوتا، روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ دور کی مسجد کیوں کہا گیا؟ نام لے لیتے، نام لے لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمایا، دور کی مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آنے والی تھی، جی، مسجد نبوی، اس وجہ سے حرم سے اسے دور کہا گیا، اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آ گئی، مسجد نبوی۔ اللہ اکبر، 3 مسجدیں ہیں۔ حضرت شہر ابن حوشب جو ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ میں کوہ طور جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہاں جا کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 ہی مسجدوں کی طرف
زیارت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کو خاص کر کے قبر نبوی کی زیارت کے لیے بھی سفر نہیں کیا جا سکتا، وہ تو حج کے تابع ہے، وہ جی حج کے تابع ہے، وہ حج میں جا رہے ہیں تب اجازت ہے آپ قبر نبوی کی زیارت کرنے جا کر کے۔ ہاں تو 3 جگہوں کے علاوہ، 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی کسی جگہ پر زیارت کی غرض سے تقرب اللہ کے لیے شد رحال یعنی کجاوا نہیں کسا جا سکتا، یعنی سفر نہیں کیا جا سکتا، زیارت کے لیے وہاں نہیں جایا جا سکتا۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، المسجد الاقصی اور المسجد النبوی۔ مسجد حرام کا ثواب 1 نماز کا 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کا 1 وقت کی نماز کا 1 نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں 1 نماز 250 نماز کے برابر ہے، جی 250 نمازوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، حدیث صحیح ہے کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں 1 نماز یعنی مسجد نبوی میں باربع صلوات فیہ، بیت المقدس میں 4 نمازوں کے برابر ہے۔ 1 وقت کی نماز 4، 1 نماز 4 نمازوں کے برابر، تو 4 نمازوں کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 250 ہوا ہی نہیں، 250 ہوا۔ تو مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں 1000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں 250 نماز کے برابر، جیسے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، میری اس مسجد میں 1 نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا؟ 500، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسجد، یہ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنوایا تھا جی، اور اس کے ارد گرد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی، بڑی برکتیں۔ ہاں ارض شام جو ہے، یہ شام کا پورا علاقہ فلسطین کا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیات کے اندر قرآن حکیم میں ارض شام کی برکتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جی، 5 آیتوں میں کہ ارض شام میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں فی 5 آیات۔ 1 آیت ہے سورہ آراف کی، 1 آیت ہے سورہ سبا کی، 1 یہی بنی اسرائیل کی، اور دو انبیاء میں ہیں، سورہ انبیاء میں 2 ہیں۔ اس طریقے سے 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارض شام کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے کہ ارض شام بہت ہی بابرکت اور بہت سی زیادہ بافضیلت ہے۔ صرف بارکنا حولہ، یہاں پہلے یہودی رہتے تھے جی، یہاں یہودی رہتے تھے پہلے، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ شرارتیں کی، اور دونوں مرتبہ شرارتوں کے بعد ان کو 2 مرتبہ عذاب میں مبتلا کیا گیا جی۔ پہلی مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا، اس نے ان لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جی، پھر روئے گڑ گڑائے، یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مردوں، عورتوں، بچوں سب کو پکڑ کر کے بابل لے گیا، غلامی کی چکی میں پستے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ نے ان پر رحم فرمایا تو ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کیا اور سب کو چھڑا کر کے لایا اور پھر یروشلم میں بسایا۔ ان کی عادت ہے
کچھ دنوں تک یہ صحیح رہتے ہیں، پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کا دماغ خراب ہوا۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور 2 مرتبہ ہم تم پر عام عذاب نازل فرمائیں گے۔ جی تو دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان کے اوپر، ٹائٹس اس کا نام تھا، اس کو مسلط کر دیا۔ اس نے بے دریغ ان کو قتل کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو اس نے زمین بوس کر دیا، توڑ دیا اس نے۔ اللہ فرماتا ہے جب دوسری مرتبہ انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے اپنے طاقتور بندوں کو ان کے اوپر بھیج دیا۔ عبادی نہیں کہا، عباد لنا کہا، لنا لام کی فصل ہے، ہمارے بندے تھے لیکن ہمارے نافرمان بندے تھے، غیر مسلم تھے، وہ دونوں غیر مسلم تھے۔ نکتہ یہ ملا کہ اگر اسلام کے ماننے والے پٹری سے ہٹتے ہیں تو ان کو اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا جو مسلم نہیں ہوتے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ جی دیکھیں اللہ اکبر، فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پہلی مرتبہ ان کے اوپر جب عذاب آیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، یہ ان کے گھروں میں گھس جائے۔ جوس کا مطلب ہوتا ہے جوس، جوس التردد، آنا جانا۔ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مار رہے ہیں ان کو کمرے میں لے جا کر کے ریپ کر رہے ہیں، ان کا بچوں کو قتل کر دے رہے، آ رہے جا رہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ جوس کا مطلب ہوتا ہے تردد، آنا جانا، تمہارے گھروں میں گھس گئے ہو، تمہاری عزت و ناموس کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی انہوں نے۔ جی گھروں میں گھس جانا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، بچوں کو قتل کرنا، آ جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جاسو جوس التردد فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر انہوں نے توبہ طائب کیے اور کچھ اچھے بن گئے۔ وامددناکم باموال وبنین، ہم نے ان کو مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، وجعلناکم اکثر نفیرا، بہت بڑی تعداد بھی ان کی بنا دی۔ اللہ پھر فرماتا ہے اس کے بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے اچھائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، ہمارا اس میں کیا بگڑنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری پیشین گوئی کا وقت آیا تو وہ تمہاری مسجدوں میں گھس گئے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک بات ذہن نشین رہے کہ مسجدیں مسلمانوں کا، مومنوں کا روحانی مرکز ہیں، مراکز ہیں۔ وہ تمام لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان کی مسجدوں سے کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ جی آدمی اپنے مرکز سے کٹ جائے تو کٹی پتنگ ہو جاتا ہے، جیسے ڈور سے کٹ جائے۔ گویا کہ مسجدیں مسلمانوں کو جوڑے رکھتی ہیں، یہ ڈور ہے، جیسے پتنگ کا ڈور اگر ٹوٹ جائے تو پتنگ پتہ نہیں کہاں جا کر کے گرتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسجدیں مسلمانوں کا روحانی مراکز ہیں، اس سے مسلمانوں کے قلوب جڑے رہتے ہیں، اتحاد باقی رہتا ہے۔ اور اگر مسجدوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو پھر ان کی حالت کٹی پتنگ کی ہو جاتی ہے جو ڈور سے کٹ گئی ہو۔ جی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، مسجدوں میں گھس گئے، مسجدوں میں گھس گئے۔ اللہ پہلے بھی داخل ہوئے تھے پھر داخل ہو گئے، کما دخلوا اول مرہ۔ تو پہلا فتنہ ایشیا سے، دوسرا فتنہ روم سے، یورپ سے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ پہلے کہا گیا کہ بیت المقدس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، روحانی برکتیں بھی، اور درخت ہیں کھجوروں کے اور باغات ہیں ہر طرح کے پھلوں کے، زیتون کے اور انجیر کے، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جی تو روحانی برکتیں بھی ہیں اور مادی برکتیں بھی ہیں۔ اور جب دشمنوں نے حملہ کیا تو اطراف میں انبیاء کی قبریں بھی ہیں،
یہ قبریں ان کو بچا نہیں سکی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بابا سے جڑے ہوئے ہیں, قبروں پر آؤ یہاں مراد پوری ہو جاتی ہے. بڑے بڑے انبیاء کی قبریں موجود ہیں, لیکن 2 دفعہ زبردست حملہ ان کے اوپر ہوا, لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا, کوئی قبر میں ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا, کوئی بھی نبی ان کی مدد نہیں کر سکا. جی تو آدمی کے اعمال خراب ہو جائیں تو انبیاء کی قبروں میں جو نبی موجود ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, اور مرنے کے بعد تو آدمی کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ. جی تو کہتے ہیں کہ قبر والے ہمیں جو ہے عطا کرتے ہیں, ہماری بگڑی بناتے ہیں. یہ دیکھیے 2 مرتبہ حملے ہوئے, انبیاء کی قبروں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اعمال خراب ہو جائیں تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا, اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کس لیے بلایا گیا تھا؟ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی. اللہ اکبر. تمام انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی, جنت کے داروغہ سے ملاقات کرائی گئی, جہنم کے داروغہ سے ملاقات کرائی گئی. جی جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی. اللہ, یہ نبی ہوتا ہے. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو دیکھ کر کے آ گیا ہے, جو دیکھ کر کے آئے, یہ نبی ہوتا ہے, اس کو نبی کہتے. وہ جو بات بولتا ہے وہ ایسے بولتا ہے جیسے دیکھ کر آیا ہو, اسی ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہے. جو بولتا ہے پرفیکٹ ہوتی ہے, 100% صحیح ہوتی ہے. اب ایک عجیب بات آ رہی ہے. بنی اسرائیل کی تباہی کے بعد, بنی اسرائیل کی تباہی کے ذکر کے بعد قرآن حکیم کا تذکرہ ہے. جی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم سیدھا کس کو بولتے؟ آدمی جب ٹریک سے تھوڑا ہٹتا ہے تو گویا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو مصیبتیں آئیں, جو عذابات آئے, ان سے اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے, قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کے ذکر کے بعد قرآن حکیم کا ذکر ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آدمی ٹریک سے ہٹتا ہے تب عذاب آتا ہے. یہ آدمی جا رہا ہے سیدھے راستے پر, برابر ہے, جیسے یہود سیدھے راستے پر چلے, پھر ٹریک سے ہٹ گئے, عذاب آیا. تم اس سیدھے راستے پر جا رہے ہو, ٹریک سے ہٹے کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا. قرآن کا کام کیا ہے؟ اس ٹریک سے تمہیں ہٹنے نہیں دیتا. یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, تمہیں اس ٹریک سے ہٹنے, اقوم بالکل سیدھا رکھنے والا ہے, یہ ٹریک سے ہٹنے نہیں دے گا. یہ قرآن حکیم کا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے پر چلتے چلتے جب آدمی ٹریک سے ہٹتا ہے تب عذاب آتا ہے. جیسے بنی اسرائیل راستے پر چلے اور ٹریک سے ہٹ گئے, عذاب آیا. ایسے ہی تم ٹریک سے اگر ہٹو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آنے والا. ٹریک سے ہٹنے نہ دینے والی ایک ہی چیز ہے, پکڑ لو اس کو, ہٹنے نہیں دے گا ٹریک سے. قرآن حکیم ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بالکل سیدھا ہے وہ. جب سیدھا ہے تو تم کو سیدھا رکھے گا, وہ تمہیں ٹریک سے ہٹنے نہیں دے گا. اب ٹریک سے ہٹنے نہیں دے گا تمہارے اوپر عذاب نہیں. آج پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے. سن رہے ہیں. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب تو ملتا ہے, لیکن زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے, اپلائی کرنے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن بول کیا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا انسان جو کچھ کرتا ہے خیر اور شر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد وہ چیز نکال لی جائے گی. کتنی عجیب بات ہے. وہ کل انسان الزام کا مطلب ہوتا ہے چپکا دینا, اسے چپکا دینا کہ اس سے نکلے نا. ہم نے ہر انسان کے طائر کو, چڑیا, عمل کو چڑیا کہا گیا ہے. چڑیا در حقیقت یہ تعبیر عرب کی عادت کے مطابق استعمال کی گئی ہے, اختیار کی گئی ہے.
عرب جب کسی کام کے لیے نکلتے تو پرندہ اگر بیٹھا رہتا خود اڑ جاتا یا یہ اڑاتے اڑتا، خود اڑ جاتا یا یہ اڑاتے اڑتا، داہنی طرف اگر نکل جاتا تو تفاعلوا، اور بائیں طرف اڑ جاتا تو تشاءموا، یعنی اگر داہنی طرف اڑتا تو اس سے اچھی فال لیتے اور کام پر چلے جاتے، کام کرتے، لیکن اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے شر مراد لیتے اور کام پر نہیں جاتے تھے۔ اس کا مطلب طائر کا مطلب ہوتا ہے خیر اور شر، انسان جو برائی کرتا ہے اچھائی کرتا ہے، دونوں چیزیں طائر ہیں، طائر، ان کو انسان کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور اگر سائنسی انداز سے دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ ایک معمولی سی چپ کے اندر وہیں کہیں چپکا دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی کا ریکارڈ چھوٹے سے چپ کے اندر موجود ہے، اور قیامت کے دن اس کو نکال لیا جائے گا، یہ رہا تیرا کچا چٹھا زندگی کا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْ، اچھا کہا گیا کہ گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور کہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گردن جو ہوتا ہے یہ جسم کا نمایاں حصہ ہوتی ہے، گردن یہ جسم کا نمایاں حصہ ہوتی ہے۔ عورتیں ہار کہاں پہنتی ہیں؟ گلے میں، جی گلے میں ہار پہنتی، اور خوبصورتی گلے میں ہار پہننے ہی کی وجہ سے۔ ہاتھ میں ہار پہن لے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے، منڈی پہ لگا لے ہار اچھا لگتا ہے، گلے میں پہنتے تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس گلے میں توق بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اس گلے میں ہار بھی سونے کا، تو اگر اچھا کرو گے تو سونے کا ہار ہے، اور اگر برا کرو گے تو توق پہنا دیا جائے گا، جیسے مجرم کو توق پہنا دیا جاتا ہے۔ تو خیر ہار ہے اور شر یہ توق ہے، دونوں چیزیں تم کو پہنا دی گئی ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اچھا پہنا تو دیا گیا ہے، آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اچھا اخراج کا مطلب یہ ہے کہیں پر ہے کوئی چیز اندر اور پھر نکالی گئی ہے، ہاں یعنی کہیں کوئی چیز اندر ہے، اندر سے نکالی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مراد چپ بھی لے سکتے ہیں، ایک چپ لگا دی گئی جو جس میں پوری زندگی کے ریکارڈ ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ کتاب نکال لی جائے گی اور تمہارے سامنے کھول دی جائے گی، یہ رہا تمہاری زندگی کا پورا کچا چٹھا، یہ رہا، پڑھو، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو، سامنے دیکھ لو۔ یہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے، بہت عجیب و غریب قانون ہے، کہ جب کسی بستی کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے صاحبان اقتدار، ذی اقتدار لوگ، پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، جاہ و منصب والے لوگ اگر یہ عیاشی میں مبتلا ہو جائیں، طرف میں مبتلا ہو جائیں، لگزری میں مبتلا ہو کر فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ ہلاک نہیں ہوتے، پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا عجیب بات کہی گئی بھائی، انہوں نے لگزیریس لائف اختیار کی، اور لگزیریس لائف اختیار کرنے کے بعد انہوں نے فسق و فجور شروع کر دیا۔ اب گناہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو تباہ کرنا چاہیے نا۔ اللہ فرما رہا ہے بڑے لوگوں میں چھوٹے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، بڑے لوگ اگر، طاقتور لوگ، پیسے والے لوگ اگر فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں پیسوں کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، تو صرف وہی ہلاک نہیں ہوتے، پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، قریہ المدینہ، جی پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں ہم۔ گویا کہ بڑے لوگوں کا ٹریک سے ہٹنا، غلط کاری میں مبتلا ہونا، خود کو تباہ کرنے نہیں، ملک کو، سوسائٹی کو، شہر کو تباہ کرنے کا مرادف ہے۔ یہ عجیب و غریب قانون ہے۔ بڑے لوگوں کا فسق و فجور میں مبتلا ہونا صرف ان کی تباہی کا سبب نہیں ہے، ارے یہ پورے شہر کی تباہی کا سبب ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب کسی شہر، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ان کے بڑے لوگ غلط کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے۔ غلط کاری میں مبتلا ہوئے وہ انہی کو سزا نہیں دی گئی، پورے ملک کو سزا دی گئی، پورے شہر کو سزا دی گئی۔
یہ ایک عجیب و غریب قانون ہے. فدمرناها تدمیرا, ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اللہ, عجیب و غریب بات کہی. اس کے بعد 18 آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل کی 20 نمبر کی آیت سے لے کے 37 نمبر کی آیت تک کل 18 آیتیں ہیں. 20 سے لے کر 37 تک کتنی آیتیں ہو گئی؟ 18 ہی تو. 18 آیت. ان 18 آیتوں میں 12 آیتیں منہیات پر ہیں اور 13 آیتیں اوامر پر ہیں. یعنی 12 آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے, ڈونٹ ڈو دس, اس کو نہیں کرنا ہے. اور 13 آیتوں میں کہا جا رہا ہے ڈو اٹ, اسے کرو. تو 12 آیتوں میں منہیات ہیں, جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, ڈونٹ ڈو اٹ. اور 13 آیتوں میں کہا گیا ڈو اٹ, اسے کرنا ہے. گویا کہ 18 آیتوں میں 12 منہیات ہیں اور 13 اوامر ہیں. کل ملا کر کے 25 احکام ہیں. 25 احکام ہیں. اور یہ 25 احکام یہ تورات کے بنیادی احکام ہیں. پوری تورات ان 18 آیات کے اندر مذکور ہے. اتنی جامع کتاب. اور ایک نکتہ بتاؤں, اس میں جو 25 احکام بتائے گئے ہیں, 25 اصول اور 25 ضابطے, پوری انسانیت اس پر متفق ہے. کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے, ایک چیز پر بھی. کتنی اچھی بات ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ 25 جو احکام دیے گئے ہیں, 12 ڈونٹ ڈو اٹ اور 13 ڈو اٹ. یہ 25 جو احکام ہیں یہ ایسے احکام ہیں کہ پوری ہیومینٹی, پوری انسانیت اس پر متفق ہے, کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے. جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, جی, ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے, پوری انسانیت مانتی ہے. جی, اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو, ان کا خیال رکھو, مسکین کا خیال رکھو, مسافر کا خیال رکھو, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, ناحق کسی کو قتل مت کرو. جب تول دو تو پورا دو, اس لیے کہ پیسہ پورا لے رہے ہو. یتیم کا مال مت کھاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ. 25 احکام ہیں. ان تمام احکامات کے اوپر پوری انسانیت متفق ہے. جی, کسی کو اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ کیسی کتاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور یہ 25 احکام کوئی اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو انسان بن جائے. اس لیے کہ ان 25 احکام کے اوپر پوری انسانیت متفق ہے. تو اپنی زندگی میں لے آؤ تو سب سے بڑے انسان بن جاؤ گے. اس لیے کہ انسانیت کو اعتراض ہی نہیں نا کسی چیز پر. کیا کتاب ہے. اللہ, سبحان اللہ. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. انسانیت بولتی زمین میں اکڑ کر چلو. ساری چیزیں وہی ہیں جس پر انسانیت متفق ہے. یہاں یہ کہا گیا ماں باپ کے بارے میں کہ ان کو اف نہیں کہہ سکتے آپ. اف, فا. عربی جو الفابیٹس ہیں الف سے لے کر یا تک, جتنے الفابیٹس ہیں الف سے لے کر یا تک, اس میں سب سے زیادہ ثقیل طا ہے. طا, اور سب سے خفیف ہے فا. طا زبان جو ہے تالو کے اوپر لگتی ہے. زبان تالو پر لگتی ہے, تالو سے لگ کر کے نیچے آتی ہے تب طا. قا زبان تالو سے لگتی ہے. لہذا پورے عربی حروف الہجا میں الفابیٹس میں سب سے زیادہ ثقیل طا ہے اور سب سے زیادہ خفیف فے ہے. فا, اف. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے خفیف چیز, ہلکی چیز ماں باپ کے لیے کہنے کے لیے منع کیا ہے
تو قوی چیز تو بدر جولا ممنوع ہے. آپ فے نہیں کہہ سکتے تو آپ توئے کیسے کہہ سکتے ہو؟ فے سب سے ہلکی چیز ہے. آپ اف نہیں بول سکتے، سب سے ہلکی چیز نہیں بول سکتے، تو اس سے جو قوی چیز ہے وہ کیسے بول سکتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے تعلق سے؟ اللہ، مفسرین کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے اوپر ڈیرے ڈال دیتے ہیں لوگ. آگے ایک بڑی عمدہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جی جی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام کا ایک مطلب ہے نامہ اعمال. چلو اپنی زندگی کا کچا چٹھا جس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لے کر ادھر آ جاؤ. جی، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے تمہارا امام کون تھا، اپنے امام کے ساتھ آؤ. سود خور امام تھا، سارے سود خور پیچھے آ جاؤ. زانی کون تھا، جتنے زناکار ہیں سب اس کے پیچھے آ جاؤ. جی، جتنے قاتل ہیں، قاتلوں کا سردار کون، قابیل، سب اس کے پیچھے آ جاؤ. جو جتنے امام ہیں ان کی اقتدا کرنے والے ان کے پیچھے آ جائیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہا جائے کہ اپنے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاؤ. جی جی جی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایک مطلب یہ. ایک آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے اور ایک مسئلہ، بہت غور سے سنیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ایک بہت اہم مسئلے کا استنباط اور استشہاد میں اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں. نماز قائم کرو دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک. دلوک شمس کس کو بولتے؟ شمس یعنی سورج، سن. سن کا دلوک کا مطلب ہوتا ہے میلانوہا الی الافق الغربی بعد الزوال. زوال کے بعد، دن میں زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا مائل ہونا سے، جھک جانا سے. یہ ہے نا زوال، زوال کا وقت. زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا جھکاؤ، یہ ہے دلوک. اس میں کتنی نمازیں آ گئیں؟ فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ. 2 نمازیں آ گئیں. جی، 2 نمازیں آئی کہ نبی. زوال کے بعد سے لے کر اس کا میلان مغرب کی طرف ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے تک 2 وقت کی نمازیں، ظہر اور عصر. پھر اس کے بعد کہا گیا اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. غسق اللیل ظلمتہ، یعنی اٹس ڈارکنیس، اس کی تاریکی. فیدخل فیہ صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء. تاریکی میں 2 ہی نماز پڑھی جاتی ہے. جی، کون سی؟ ایک تو مغرب کی نماز، دوسرے عشاء کی. اچھا، رات میں ایک اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے فجر، اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. دیکھو، 2 نمازوں کو ملایا گیا، ظہر اور عصر کو، پھر 2 نمازوں کو ملایا گیا، مغرب اور عشاء کو، لیکن فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. قرآن الفجر کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ الفجر. تو اس کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کہ 2 رکعتیں سمجھو مائنس کر دی گئی ہیں، تو 2 رکعتوں کو اتنا لمبا کرو، قرآن زیادہ پڑھو. تو گویا کہ فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے زیادہ، وہ اس میں قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. جی، وہ 2 رکعت کے مقابل میں ہے وہ. تو وہ قرآن. اچھا، 2 نمازیں ایک ساتھ، ظہر اور عصر، 2 نمازیں ایک ساتھ، مغرب اور عشاء، اور فجر الگ سے. اس کا مطلب ہے سفر میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یجمعان، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور سفر میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. فجر ایک ایسی نماز ہے، اسے کسی نماز کے اندر ملایا نہیں جا سکتا، اسے اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے. ایک اللہ اکبر. تو 4 نمازوں کو 2 کر کے ذکر کیا گیا اور فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا.
تو سفر میں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ حضر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 2 نمازیں ایک ساتھ۔ جی مسلم شریف کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر ولا مطر۔ آپ نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی۔ بارش میں بارش ہو رہی ہو تو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ جی سفر میں ہیں تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے، فجر کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے۔ اچھا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ 2 نمازیں جو ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں ہے لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ نبی اپنی امت کو حرج میں، مشقت میں، تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں۔ جیسے ایک آفس ہے کسی کی، جی اور آفس میں ایسا وقت نہیں ملتا کہ آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکے، جی تو ایسا کر سکتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتا ہے، دقت نہیں۔ لِكَيْ لَا يُحْرِجَ، اس کی علت ہے وہ، تاکہ نبی اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، لہذا 2 وقت کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، حضر میں بھی، حضر کا مطلب گھر پر بھی، ایسا اپنے گاؤں میں بھی، سفر میں آدمی نہ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، ضرورت کے وقت ہے، اس کو عادت نہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ فرض نمازوں کے بعد تذکرہ کیا گیا تہجد کا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس وجہ سے 5 فرض نمازوں کے بعد تذکرہ تہجد کا کیا گیا۔ ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں ملائکہ نہار اور ملائکہ لیل دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جی ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی سنبھالتا ہے، یہ دونوں فرشتے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہاں حاضر ہوتے ہیں، ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جی مشہود کہا گیا اسی وجہ سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے۔ 2 ہی چیز کو اللہ نے شفا کہا ہے، الاصل اور القرآن، قرآن کو اور شہد کو۔ تو شہد یہ شفاء الابدان ہے، بدن کے لیے شفا، جی اور قرآن، القرآن شفاء الروح، شفا روح کی شفا ہے، اور شہد یہ بدن کی شفا ہے، اور یہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا، ایک تو سراپا شفا ہے قرآن، اور ایک میں شفا ہے وہ شہد۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے، دیکھیے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیسے؟ آدمی کا نفس جس شکل میں ہے اس کا عمل بھی اسی شکل کا ہوگا، آدمی کی نیت جس شکل کی ہے ایسے ہی اس کے عمل کی شکل ہوگی، شاکلہ۔ جی آپ نے اپنے نفس کو جس رنگ کا لباس پہنا رکھا ہے آپ کے عمل کا لباس بھی ویسے ہی ہوگا۔ جی آپ نے اپنے روح کے اوپر جون سا لباس پہنا رکھا ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا، جیسی آپ کی نیت ویسے ہی آپ کا عمل، یہ مطلب ہے ایک تو، جی شکل بن جاتی ہے، شکل بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی تفسیر ہے 8ویں پارے میں، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ اگر پاک زمین ہے تو اس سے پاک پودے نکلتے ہیں، اچھے پودے نکلتے ہیں، اور زمین اگر خبیث ہو، خراب ہو تو نکد نکلتا ہے، نکد۔ اللہ اکبر، قرآن حکیم کی سائنس آف ورڈ نکد کہہ رہا ہے۔ نکد کا مطلب ہوتا ہے ناقۃ النقداء، نقدہ اونٹنی۔ یہ نقدہ اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ طفیفۃ الدر و صعبۃ الحلب،
ایسی اونٹنی جس کا دودھ دوہنا بہت مشکل ہو، بڑی طاقت لگا کر کے اس کے تھن کو کھینچ کر کے دودھ نکالو، لیکن دودھ تھوڑا نکلے. کیا زبان ہے دیکھیے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اگر زمین خراب ہے تو نکد نکلتی ہے. جیسے وہ اونٹنی جو نکدا ہو، زیادہ زور سے تھن کھینچا جائے، پوری طاقت لگا دی جائے تو دودھ معمولی نکلے، ایسے ہی وہ خبیث زمین ہوتی ہے، جتنی محنت کرو پیداوار کچھ بھی نہیں ہوتی. کیا تعبیر ہے، سبحان اللہ، اتنی زبردست تعبیر ہے. رب ہی بول سکتا ہے، انسان نہیں بول سکتا. کیا شاندار تعبیر ہے. تو اگر آپ کے نفس کی زمین اچھی ہے تو عمل کی جو پیداوار ہے، پیداوار جو عمل ہے وہ اچھا ہوگا. اور اگر آپ کے نفس کی زمین خراب ہے تو اس سے نکلنے والی جو پیداوار ہے وہ خراب ہوگی. جی، اچھی زمین اچھی پیداوار، بری زمین بری پیداوار. کیا زبان ہے، اس کو اس انداز میں کہا گیا قل کل یعمل علی شاکلتی. جیسے آپ کی نیت کی شکل ویسے آپ کے عمل کی شکل، جیسے آپ کی نفس کی شکل ویسے ہی آپ کے عمل کی شکل. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ آدمی کسی چیز کو مسلسل کرتا جائے تو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے. جیسے بچہ یہودی کے یہاں رہتا ہے تو دھیرے 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 اس کے اوپر یہودیانہ رنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا حدیث میں ہے. مجوسی کے یہاں ہے تو دھیرے دھیرے مجوسیانہ رنگ چڑھ جاتا ہے. جی، یہی وجہ ہے کہ آدمی کو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی. اس کے بعد کہا گیا روح کیا چیز ہے. سوال یہودی لوگوں نے کیا تھا. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ یہودی آ رہے تھے، کہتے دیکھو دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کو پھنساؤ ذرا سا، پوچھو ان سے. وہ ایک ہارڈ سوال پوچھو. کیا ہم لوگ کیسا سوال پوچھتے ہیں؟ کسی فزکس کا کوئی سوال ہوتا ہے، کیمسٹری کا کوئی سوال ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے، یہ تو حل ہی نہیں ہوتا کسی سے. ہاں، ایک بلڈنگ کے اوپر لکھا تھا سول. سول مانے روح، سول مانے روح، اس کا نام ہی بلڈنگ کا سول دے، روح. معلوم ہے روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہودیوں نے آ کر کے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، کہا پوچھو. کہا کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَ، ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے. بس خلاص. اس کا مطلب ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ روح کے سوال سے پہلے قرآن حکیم کا تذکرہ ہے. قرآن حکیم روح ہے، وہ تو تمہیں دے دیا گیا نا. اوتیت علماً، ایک علم تمہیں دے دیا گیا، اور روح کے بارے میں پوچھ رہے وہ بھی روح ہے. منیت علماً، ایک روح سے تمہیں بتانے سے روک دیا گیا. ایک روح تو تمہیں دے دی گئی نا، اوتیت روحاً، یہ اوتیت علماً، آپ کو ایک علم دے دیا گیا قرآن کا علم. اور ایک علم نہیں دیا گیا، کون سا؟ منعت علماً، ایک علم دینے سے روک دیا گیا، وہ ہے روح کا علم. جی اللہ کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. کیوں نہیں بتایا گیا روح کا جواب اور روح کی حقیقت؟ اب کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، بغدادی قاعدہ بھی پڑھ رہا ہو، آ با تا سا پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ ABCDEFG پڑھ رہا ہو، اب وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے رابرٹ لڈلم کو پڑھا ہے، آپ نے اینٹ بلائٹن کو پڑھا ہے، آپ نے ایرون ویلیس کو پڑھا ہے، آپ نے رابن کوک کو پڑھا ہے. میں نے ان سب کو پڑھا ہے جن کا نام میں نے بتایا. جی میں نے انگریز سے انگریزی پڑھی ہے. میرا ساتھی تھا کلاس فیلو تھا، میں نے اس سے انگریزی پڑھی. میرا ساتھی کلاس فیلو تھا. اب ایک بچہ جس کا سینس ABCD کا ہے، وہ پوچھے رابرٹ لڈلم کے بارے میں، تو اگر سمجھانے بھی جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کو؟ تو تمہارا تو ذہن بغدادی قاعدے کا ہے، اور پوچھ رہے ہو بخاری شریف کا ترجمۃ الباب، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. لہذا روح کی حقیقت تمہیں نہیں سمجھائی جا سکتی. ہاں، تقریب الفہم کے لیے ایک طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. ایک بلڈنگ بنا دی گئی، اس میں مشینیں لگا دی گئی، کپڑا بننے کی مشینیں، ساری مشینیں تیار ہیں.
موٹرس لگا دیے گئے, ساری چیزیں. اب یہ پورے موٹرس اور یہ پوری مشینیں کس سے چالو ہوں گی؟ کرنٹ ڈال دیجیے گا. جی جی, مشینیں سمجھ میں آ رہی ہیں, پارٹس سمجھ میں آ رہے ہیں, موٹر سمجھ میں آ رہا ہے, موٹرس کے پارٹس سمجھ میں آ رہے ہیں, لیکن یہ جو چیز آ رہی ہے کرنٹ, جس کی وجہ سے پوری مشینری چل رہی ہے, نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. کرنٹ بنانے والا, اس کا ایجاد کرنے والا, بنانے والا کیا, اس کا ایجاد کرنے والا. کوئی چیز, nothing is created and nothing is destroyed. کوئی چیز نہ تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ فنا بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کیا, وہ دو دو کر کے چار بنا دیتا ہے, کیا ہے اس کا؟ نہ چیز نکال سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے, نہ کوئی چیز جو ہے فنا کر سکتا ہے. کوئی چیز فنا نہیں کر سکتا وہ. جی, جتنا اللہ نے بنا دیا اتنا ہی ہے. جی, اور تم فنا بھی نہیں کر سکتے, نئی چیز کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتے. تو قل الروح من امر ربی, یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. اس لیے کہ تمہیں ایک علم دے دیا گیا ہے, قرآن. یہ علم بعض علم نہیں دیا جاتا کسی کو. جی, اس لیے کہ وہ اس کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے, سمجھایا جائے نہیں سمجھ پائے گا, اسی میں پریشان ہو جائے گا وہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک صاحب نے لکھا کہ تقریباً 118 اقوال ہے روح کے بارے میں. یہ ہے, وہ ہے, یہ 118 اقوال. اس کا مطلب ٹامک نہیں مار رہے ہیں, کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے کہ روح ہے کیا. اس لیے کہ اگر حقیقت میں معلوم ہو جائے روح یہ چیز ہے تو اختلاف کی کیا ضرورت ہے. جی, اختلاف اتنا 118 اقوال ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے, وہ کہتا ہے یہ, وہ کہتا ہے یہ. اللہ اکبر. علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بوکا کا تذکرہ کیا ہے, رونے کا. پتہ چلا العالم الذی یبکہ علمہ, عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. جو علم کسی انسان کو رولا نہ سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس پر رولا نہ, وہ علم نہیں ہے. یہ جو دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں یہ رونے والا علم نہیں ہے, ہاں, جس سے دل کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہوں کا بوجھ کم ہو. یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے, یہ دنیا کا علم ہے, دنیا کمانے کا علم ہے. یہ العالم الذی یبکہ علمہ, عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں ایک فتنہ ہے, فتنۃ الدین, دین کا فتنہ ہے, اور قصہ ہے اصحاب الکہف کا. ہربوا بدینہم, اپنے دین کو لے کر بچا کر بھاگے. کس سے؟ من الملک الظالم, ظالم بادشاہ سے اپنا دین بچا کر کے بھاگے. یہ فتنۃ الدین ہے, فتنۃ الدین, دین کا فتنہ ہے. اور دین کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے بتایا گیا. دین کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں, قرآن نے بتایا, پڑھیں گے آپ. ایک تو الصحبۃ الصالحہ, اچھی صحبت. جی, ایک ہے کتا ساتھ میں تھا, اللہ نے کتے کا تذکرہ فرمایا, اچھی صحبت ہونی چاہیے. اور دوسرے تذکر الآخرہ, آخرت کو یاد کرنا. اور تیسرے تلاوت القرآن و تدبرہ, قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر. دوسرا فتنہ فتنۃ المال, صاحب الجنتین. آگے دیکھیں گے, ایک کافر ہے اور ایک مومن اس کا دوست ہے. ایک مومن ایک کافر کا دوست ہے, اس کے 2 باغ ہیں. وہ کہہ رہا کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فتنۃ المال ہے. جی, فتنۃ المال سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ فہم حقیقت الدنیا, دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے. سمجھایا گیا آگے, انما مثل الحیات الدنیا کماء, دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے, اور پانی کو قرار نہیں رہتا کبھی, ایک حالت پر نہیں رہتا. اور پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے, کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں. پانی اگر اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی گئی اور کشتی میں سوار حضرات بھی گئے. لہذا دنیا کو دنیا کی حقیقت تک رکھو, اس کو وہیں تک رکھو. جی, اس کو سر پر سوار مت کرو. یہ دنیا کی حقیقت. فہمو حقیقت الدنیا, دنیا کی حقیقت کو سمجھو. والانشغال بالآخرہ, اور آخرت کی طرف مشغول ہو جاؤ. یہ ہے فتنۃ المال اور فتنۃ المال سے بچنے کا طریقہ. اور ایک ہے فتنۃ العلم, جیسے موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے. جی, قصۃ موسیٰ و خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی, تقریر بہت اچھی تھی. ایک صاحب نے کہا دنیا میں لگتا ہے سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں. حضرت موسیٰ کہ یس,
میں سب سے بڑا عالم ہوں. سب سے بڑے عالم تھے, یقیناً تھے وہ, لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ سب سے بڑے عالم ہیں ہم. کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے, 2 دریاؤں کے سنگم پر, ذرا جا کر کے وہاں معلوم کرو, کل ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. جا کر کے معلوم کرو کتنا علم ہوتا ہے, علم کس کو بولتے ہیں جی. تو یہ ہے فتنۃ العلم, اور فتنۃ العلم سے بچنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں. ایک تو التواضع, جتنا علم آئے اتنا آدمی جھک گئے. وعدم الغرور بالعلم, علم کے اوپر غرور نہ کرے. یہ 2 چیزیں, تواضع, جتنا علم آئے اتنا متواضع ہوتا جائے, اتنا خاکسار ہوتا جائے, اور علم پر غرور نہ کرے. اور چوتھا فتنہ ہے فتنۃ السلطہ, اقتدار اور بادشاہت کا فتنہ. جی یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا فتنہ. یہ ہے ذوالقرنین کا قصہ, قصۃ ذوالقرنین. ذوالقرنین کا قصہ, اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا, زبردست اقتدار. فتنۃ السلطہ, اقتدار کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ الاخلاص للہ فی العمل, اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کو خالص کرنا. اخلاص العمل للہ, جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. یہاں تو 2000 روپیہ بانٹنا ہوتا ہے تو کیمرہ مین پہلے سے کھڑے رہتے سب کے سب, جی یہ اقتدار والے ایسا بانٹتے ہیں جن کو اقتدار دیا گیا ہے. پیسہ کسی کا ہے, ان کے باپ کا تھوڑی ہے, پیسہ کسی کا بانٹنے لگتے ہیں تو کیمرہ مین کو بلا لیتے ہیں بھائی جی. تو یہ ہے فتنۃ السلطہ, اقتدار کا فتنہ. اللہ نے ذوالقرنین کو زبردست اقتدار عطا فرمایا تھا. کیسا اقتدار تھا اس پر ہم کل بحث کریں گے. تو جب آدمی کو فتنۃ السلطہ میں گرفتار ہوتا دکھائی دے اپنے آپ کو, تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے اور آخرت کو یاد کرے, جیسا کہ ذوالقرنین نے یاد کیا. یہ تھا 15ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.